عبوری کٹہرے کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں آج پہلی مرتبہ کٹہرے میں آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کٹہرا عبوری رہے. آج جو مہمان میرے ساتھ ہیں ان کی موجودگی وہ عطر بتا رہا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پہلے میں یہ سمجھا کہ خوشبو پھولوں کی ہے، مگر زمانہ بدل گیا. ایک شعر تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. آج میرے مہمان ہیں، ہنستا ہوا نورانی چہرہ، صدر جمعیت علماء پاکستان اور صدر اسلامی جمہوری محاذ محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھ رہا تھا ووٹ عوام کی سب سے بڑی طاقت اور قوم کی مقدس امانت ہے. اس کو ہر پاکستانی کو سال، سوا سال، پونے 2 سال، 2.5 سال بعد ڈالتے رہنا چاہیے. آپ اس سے متفق ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عطر پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یہ آپ کے صاحب ذوق ہونے کی علامت ہے. آپ کے ذوق کی بھی داد دیتا ہوں، پسندیدگی کی بھی داد دیتا ہوں. ویسے پاکستان کے معروضی حالات میں ووٹ کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے، بار بار بھی اگر استعمال میں آتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بہرحال جواز ہونا چاہیے. بار بار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بار بار جمہوری عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، تو 2 سال بعد، 1.5 سال بعد جب وہ استعمال میں آتا ہے تو ماضی کی، یعنی جو ماشاء اللہ کا دور ہوتا ہے، اس کی کثر پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں استعمال کا موقع ہی نہیں ملتا. تو قوم ایک کفارہ ادا کر دیتی ہے ہر 2 سال کے بعد اس کا، اس لیے کہ 12 سال کبھی ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا، کبھی 10 سال ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا، اور پھر جب استعمال کا موقع ملتا ہے تو تسلسل سے ہوتا ہے، تو وہ قند مقرر ہو جاتا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اپنے محبوب لیڈر کو، مگر وہ 5 سال کے لیے. پچھلے 8-9 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ یہ حق ہمیں بار بار دینا پڑ رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ پروسیس ایسی ہو کہ 5 سال موقع فراہم دیا جائے، مطلب کسی بھی پارٹی کو، چاہے وہ زمانہ جنیجو صاحب کا ہو، چاہے وہ محترمہ کا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ہو. نہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ اصل میں نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال تک رہے گی، منتخب حکومت، لیکن اس دوران میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف آ جاتا ہے، فرض کی 1 سال بعد دیا جائے تو حکومت تو ختم ہو گئی، تو الیکشن کرانے پڑیں گے. اور یہ دنیا کے اکثر جمہوری ممالک میں ہوتا ہے. ہندوستان میں تسلسل سے 1948 کے بعد سے جمہوری عمل جاری ہے، انتخابات ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ 2.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے، اور وہ اندرا گاندھی کے دور میں، مرارجی دیسائی کے دور میں، چندر شیکھر کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اور اسی طرح سے انگلستان میں بھی ہوا ہے. یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ جمہوری عمل تسلسل سے جاری رہا. صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے لیبر پارٹی 5 سال نکال گئی، لبرل کے ساتھ مل کر انہوں نے، لیبر اور لبرل مل گئے، تو لبرل کا ایک ووٹ تھا. جی تو ولسن صاحب اس کو چلاتے رہے 5 سال تک مسلسل. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے، قوم سے نیا مینڈیٹ لینے کے لیے 3 سال کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ جائے، اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے کہ وہ کسی وقت لایا جا سکتا ہے، اس کا استعمال اگر ہوگا تو ظاہر انتخابات بجائے 5 سال کے 1.5 سال میں ہو جائیں گے، اور یہ بھی حق ہے جو آئین میں دیا ہے. چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں، مطلب یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا. اب ہم آپ کی جماعت پہ آتے ہیں. منشور میرے سامنے ہے آپ کی جماعت کا. تھوڑا پہلے آپ جماعت کے بارے میں خود بتائیں. جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر مذہبی جماعت ہے، اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے. اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا. جمعیت علماء پاکستان میں سے پہلے سے موجود تھی. 1948 میں، سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے
کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبدالحامد صاحب بدایون وغیرہ، یہ سب اکابرین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا ہندوستان کے گوشے گوشے میں۔ آپ کے والد صاحب؟ میرے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آباد بھی تھے، مولانا شاہ مصطفیٰ رضا صاحب، یہ سب بزرگ تھے۔ ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا۔ تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے، اور علماء کرام ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام، جمعیت علماء پاکستان کی جو تھے وہ زیادہ تر یہی تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے۔ 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا، یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے، ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی، یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں کوئی قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے، لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا پاکستان کے بعد۔ آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک، کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب پر پہنچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے۔ مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں، تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے، اور دوسری یہ کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام ان سے انجام نہیں جا سکیں گے، غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گھمبیر ہیں، مثلاً تھانے ہیں، کچہری ہے، اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی۔ باقی وہ افراد جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے، کہا دوستی ان سے ہے لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، تو وڈیرے، جاگیردار، مفاد پرست لوگ، بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں۔ ہاری جو ہے ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا۔ بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو بیک بینی دو گوش، بیک جنبش قلم، اس کو ختم کر دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ طبقہ اگرچہ
نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے کام کو لیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے. تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا. ابتدا سے لے کر آج تک یہاں ووٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے. یعنی مثلا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی تو ضرور ہے کہ ہر ووٹر اکارڈنگ ٹو ہز کانشیس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا. تو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن گارنٹی تو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. مثلا فریڈم آف موومنٹ، ہاری تو بیچارہ ذمہ دار کے اور وڈیرے کے اور خان کے اور چودھری کے اور سردار کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکال نہیں سکتا، یعنی اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی بیوی اور بچے صبح سے شام تک ہاری کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلاموں کی حیثیت سے، سلیو کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں. جی اچھا، آپ کی جماعت نے اس دفعہ اس عبوری حکومت میں جی شامل ہو کر یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ حکومت درست کر دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درست کرنے کے لیے عمل تو وقت چاہیے، اور حکومت میں شامل ہونے کا مقصد دوسرا تھا. حکومت میں شامل اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حکومت دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری حکومت کا بنانا بھی ضروری تھا، نگراں حکومت، اس لیے کہ دستور میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن میں انتخابات ہوں، اور یہ تو انتخابات ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا 90 دن میں انتخابات ہوں، مگر وہ 90 دن طویل ہو گئے. نہ وہ تو انہوں نے خود کہا تھا مگر کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن تو انہوں نے معطل کر دیا تھا. جی تو وہ خود فرماتے تھے کہ میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے جی عمل کروں گا اس پر، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ عمل نہیں کیا اور 90 دن کے بجائے بہرحال وہ کافی طویل عرصہ. جی ایک لامتناہی سلسلہ سے جی. 90 دن ایک شیطان کی آنت ثابت ہوئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں، یہ 90 دن جو ہیں یہ تو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن نافذ ہے. جی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کانسٹیٹیوشن معطل معطل تھا. تو اب جو ہے کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی معطل کر دی جائے، تحلیل ہو جائے اور صدر صاحب نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے اس کو کر دیا یا ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، جی جی تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس درمیان میں دستور کے تحت ایک نگراں حکومت بھی ہونی چاہیے. وہ نگراں حکومت منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے. تو یہ دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے تاکہ دستور کا جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خلا نہ رہنے پائے ورنہ وہ خون ہو جاتا. اس لیے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مطالبہ ہمارا ہی تھا، یعنی ہم بھی جمعیت علماء پاکستان اور اسلامی جمہوری محاذ کا مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے. اس لیے توڑ دی جائے کہ یہ قومی اسمبلی بوگس ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوئی ہے، جعل سازی سے ہوئی ہے. یہ قومی اسمبلی صحیح قومی اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے کہ کبھی اس اسمبلی کا کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں، ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے گئے. نہیں، دنیا کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ گھنٹی بجتی ہو اور اسپیکر صاحب آواز دیتے ہوں کہ آؤ بھائی ممبر و حاضری لگواؤ، جس بچے کو آواز دیتے ہیں آؤ بھائی اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے چلے آؤ، تو اب وہ ممبر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ کو خوش آمد ہو رہی ہے، چلو بھائی آؤ بھائی. ممبران تھی عدم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کورم ٹوٹتا تھا. جس زمانے میں ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے، گاہے ایسی سرے راہے کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے تو خبر لگ گئی یہاں آج قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں، تو کسی نے نشاندہی کر دی، ورنہ کورم ہمیشہ رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ممبران عوام کے ووٹوں سے باقاعدہ 70 میں منتخب ہو کر آئے تھے، عوام ان کی پشت پر تھے. اور یہ جو حضرات تشریف لائے تھے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد میں اور ان کے بعد میں، زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو پیسہ خرچ کر کے آئے تھے. تو وہ کاروبار، سیاست کو انہوں نے تجارت اور کاروبار سمجھ لیا تھا کہ بھئی اب الیکشن میں 50 لاکھ روپے لگا دو. ہمارے زمانے میں 70 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس زمانے میں 35,000 روپے کل ٹوٹل پارٹی نے خرچ کیے تھے، کینڈیڈیٹ نے کچھ نہیں خرچ کیا، لوگوں نے جی جلسے کیے، لوگوں نے بلایا، جلسے ہوتے رہے، اور ووٹر لسٹ کی خریداری اور کچھ اور جو جاتے تھے کنونشن وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے وہ وصول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو وصولیابی کی فکر رہتی ہے، ووٹ دینے کی فکر نہیں رہتی.
آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے آپ بھٹو صاحب کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے. جی، حزب اختلاف کا جی متفقہ امیدوار تھا. جی 34 ووٹ ملے تھے. 34 ووٹ ملے تھے. اور صدر کے لیے رویداد خان صاحب کے بھائی کا شاید نام. صدر کے لیے جی ہاں، وہ عبدالخالق صاحب. خالق صاحب. عبدالخالق صاحب صوبہ سرحد سے. تو یہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بھٹو صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی؟ اصل میں ہماری جو حزب اختلاف تھی، حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا. تو سردار شیرباز مزاری صاحب اسپیکر، جی جی مجھے یاد ہے، قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے حزب اختلاف نے ان کو نامزد کیا، مجھ کو وزیر اعظم کے لیے اور عبدالخالق صاحب کو صدر کے لیے. تو حزب اختلاف کے متفق نمائندے تھے سب تینوں. اور ظاہر ہے اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعظم بننا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں تو بالکل ہی. اور حزب اختلاف اپنا وجود منوانا چاہتی تھی اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں جمہوریت کے لوازمات میں سے ہیں. بالکل. چنانچہ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے 109 ووٹ بھٹو صاحب کو ملے 109 اور 34 ووٹ مجھ کو ملے. کچھ فیلنگ نہیں ہوئی، احساس بھی نہیں ہوا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، بس بڑے آرام سے ایک دوسرے کو مبارکباد بعد میں دی. آپ جیت گئے، ہم ہار گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے اور بڑی خوش دلی سے اس کو رہنا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، اس کو کوئی ذاتی اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. مگر یہی ہوا. اب تو سب بدل گیا بالکل. اب حالات بدل گئے. جی ہاں، حالات بدل گئے اور بدلے گئے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک سازش ہے، اور سازش ملک کے بھی خلاف ہے، سازش وطن عزیز کے خلاف ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں، طبقاتی جنگ کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. اصل ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ یورپ اور یورپ کے جو لوگ ہیں اور امریکہ ان کا سرپرست ہے، مربی ہے، تو یہ طاقتیں اصل میں خائف ہیں کہ مسلمان اگر متحد ہو گئے اور مسلمانوں کا اپنا کوئی مسئلہ اندرون ملک اگر نہ ہوا تو پھر ان کے ذہن میں پھر وہی اندلس، فتوحات، جہاد، دین کی تبلیغ اور اشاعت، ایک ہو مسلم اور ایک ہو مسلم. تو اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو پھر کوئی اسپین فتح کریں گے، پھر یہ یورپ کی طرف پیش قدمی کریں گے، پھر فتوحات کے دروازے کھولیں گے، پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس لیے ان کو ان کے مسائل میں الجھا دو. انگریز جاتے جاتے ہمارے لیے مسئلہ کشمیر پیدا کر گیا. مگر آپ نے بھی ایک بات فرمائی تھی فنڈامنٹلزم کے سلسلے. جی یہ بڑا اہم سوال. جی بالکل. یہ امریکہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو، یعنی فنڈامنٹلزم کی شکایت ہم سے کسی بیوی کو اپنے شوہر سے ہو تو ایک بات بھی ہے، بھائی کو اپنے بھائی سے ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، دوست کو اپنے دوست سے ہو تو ایک بات بھی ہے. امریکہ بہادر فرماتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ لوگ کہ امریکہ جن کی سرپرستی کر رہا ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین ہیں، تمہارے مخالفین فنڈامنٹلسٹ، یہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب مسلمان سے لڑائی. چنانچہ وہ لوگ جن کے متعلق کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی ذہن ہے، دین سے ان کو قربت ہے، ان کو کس طرح ختم کروں. میں اگر مارتا ہوں کہ لوگ کہیں گے دیگی صاحب امریکہ نے مروا دیا، وہ ان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ختم کرواؤ. تو حکمران جو ہے ان سے کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فنڈامنٹلزم کی وہ اصطلاح جو خود ان کے ملک میں تھی وہ اس کو ہمارے یہاں متعارف کرایا. اب میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں. انسائکلوپیڈیا بٹھانی کا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے، انسائکلوپیڈیا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سن 1910 میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں پروٹیسٹنٹ نے تحریک چلائی. جو تحریک پروٹیسٹنٹ کی چلی اس تحریک کا نام امریکہ میں دیا گیا فنڈامنٹلسٹ. Why they were fundamentalists? Because they believe in fundamentalism. What is the definition of fundamentalism? Means that we believe in fundamental of religion, of our faith. تو فنڈامنٹل کیا تھا ان کا؟ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ورجن میری، تو حضرت بی بی مریم کنواری ہے، تو ورجن میری gave birth to a child, virgin, although she is virgin, but she gave birth to a child. تو ورجن میری، we believe in that. یہ فنڈامنٹلزم تھا ان کا. اور اس کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے شادی کر لی تھی، نہیں انہوں نے منگنی کر لی تھی، نہیں وہ فلاں کے ساتھ مصر چلی گئی تھی. یہ بائبل میں ساری اسٹوری. تو
प्रोटेस्टेंट जो थे उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया सन 1910 में, और उनको आम तौर से ये कहा जाता है कि फंडामेंटलिस्ट है। पूरी हिस्ट्री इसकी एनसाइक्लोपीडिया में है। जी नाज़रीन, आपको शायद ये मालूम ना हो कि शाह साहब बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते हैं। अंग्रेजी आपने सुनी, फारसी, अरबी, उर्दू, हर जबान जानते हैं। अब वक्त हुआ है सवालात का। मैं चाहूंगा जी। मेरा नाम मोहम्मद खान है, मेरा तारुफ मंत्री सुपर स्टार्टस है। मैं ये पूछना जी एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मौलाना ने कहा कि जमहूरियत का बहुत हमेशा मौलाना ने कहा कि जमहूरियत यहाँ ही रहें, और जितनी भी जमहूरी तहरीकें चली हैं मौलाना ने उसका साथ दिया है, लेकिन अपनी पार्टी में उन्होंने जमहूरियत को नाफिज नहीं किया। क्योंकि जब मौलाना सदर न्याजी जब आपसे अलग हुए तो उनके दो इंडिकेशंस थे। एक तो ये कि बेनज़ीर की हुकूमत को कबूल कर लिया गया कि इस्लाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है औरत की क़यादत की। नंबर दो ये था कि जब अकादमीन का इज्तिमा हुआ, मरकजी इज्तिमा हुआ, और उसमें आपको माजूल कर दिया गया और अब्दुल न्याजी को सदर मुंतखब कर लिया गया अबूरी दौर के लिए 4 माह के, और 28 मई को इंतखाबात होने थे। लेकिन उससे इंतखाबात से कबल आपने मरकजी शुरा और मजलिस आला का इजलास बुलाकर खुद सदर नाफिज कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद जमहूरियत की राह क्यों नहीं अपनाई, और अपने पार्टी में आपने कितनी मरतबा इलेक्शन करवाए? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके इल्म में गालिबन यकीनन होगा कि हमारी पार्टी में हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं। मौलाना नियाजी साहब का जो आपने तस्करा फरमाया, मौलाना नियाजी साहब 1990 तक हमारे साथ थे, 90 तक। 90 में इंतखाबात हुए हल्का 90 लाहौर के। उन इंतखाबात में मौलाना नियाजी साहब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का साथ देने का ऐलान किया, और गालिबन एक किताब छपी है, शायद आपने मुलाहिजा फरमाई हो, साजिशों का दौर, शायद ना मुलाहिजा फरमाई हो। मशहूर सहाफ़ी हैं सुहेल साहब, उन्होंने लिखी साजिशों का दौर, पाकिस्तान में साजिशों का दौर, और मिलती है बाजार में, फिरोज सन्स ने उसको छापा है। उसमें आप मुलाहिजा फरमाएंगे कि मौलाना नियाजी साहब ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब से, वैसे सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान जब मैं सदर था, उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया, और इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए रायविन में उनसे जमीन ली, और जो कैंडिडेट जमीयत उलमा पाकिस्तान का खड़ा हुआ था उसको दस्तबरदार कर लिया, और सेनेट में एक सीट उन्होंने वादा किया कि हम आपको देंगे। ये पूरा मौलाना नियाजी साहब के मुआहिदा और नवाज शरीफ साहब का मुआहिदा, उस पर उनके दस्तखत, ये दोनों के दोनों मौजूद हैं, और वो किताब छपी हुई है, बाजार में भी मिलती है। अगर आप फरमाएंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं खुद भी पेश कर सकता हूं। मतलब मेरे अर्ज करने का यह है कि इंतखाबात हमारे यहाँ बराबर होते हैं, हर 3 साल के बाद इंतखाबात होते हैं। अभी इंतखाबात ड्यू हैं, जून में इंतखाबात फिर 3 साल के बाद होने चाहिए। मौलाना नियाजी साहब इंतखाबात से पहले ही छोड़कर नवाज शरीफ साहब के कहने पर चले गए थे, और उन्होंने अलग से एक कन्वेंशन बुलाया, और उसमें उन्होंने अपने आप को खुद सदर मुंतखब कर लिया। कन्वेंशन नहीं बुलाया था हमने, पार्टी की मजलिस शूरा का इजलास था, वो हमने बुला लिया था। लेकिन मौलाना नियाजी साहब जो गए हैं उनको ना तो हमने निकाला था, और ना उन्होंने कोई इख्तिलाफ हमसे किया था, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से 1 करोड़ रुपए, सेनेट की सीट, और रायविन में इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए 12 एकड़ जमीन का सौदा किया था, और बाकायदा अखबार में बयान भी दिया उन्होंने कि हमने नवाज शरीफ साहब से सौदा किया है। तो ये शहादत उसकी किताब में मौजूद है। जी सर, तो इस वजह से वो हमसे अलग वाला है। मोहतरम नूरानी साहब, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बस्ती से है, मेरा नाम सईद हुमायूं है। मेरी गुजारिश ये है कि कायद आज़म ने इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय ये कहा कि देयर शुड बी नो थियोक्रेसी इन पाकिस्तान, देयर शुड बी कंप्लीट डेमोक्रेसी। इसमें इस्लाम का तस्करा नहीं है। अब मेरे आपसे जो सवाल है वो ये है कि सन 70 से आज तक, जैसा कि अनवर मकसूद साहब ने भी कहा और आपने भी एतराफ़ किया, मजहबी जमातें इंतखाबात मुतवातिर हार रही हैं और कभी भी इस काबिल नहीं रही कि हुकूमत बनाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवाम फिक्री एतबार से मजहबी जमातों को रद्द कर चुके हैं? जी, पहली बात तो ये है कि कायद आज़म की एक तकरीर का आपने हवाला दिया। जहां तक थियोक्रेसी का ताल्लुक है, मजहबियत, मुल्लाइयत वगैरह वगैरह, उसका मफहूम यही निकलता है। तो कायद आज़म क्या हम सब मुखालिफ हैं उसके? पाकिस्तान को मुल्लाओं की गिरफ्त में नहीं देना चाहते, पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आपने मुलाहिजा फरमाया होगा कि हमने हमेशा मार्शल लॉ की मुखालफत की। जमीयत उलमा पाकिस्तान को तो रिकॉर्ड है, उस जमाने में हमको बार बार मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने
حکومت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ماشاء اللہ کی حکومت تو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے، تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے. تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ملائی پر یقین رکھتے تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے اس لیے کہ ان کی تسبیح کے ہر دھرنے سے اسلام کی آواز آتی تھی، اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. دکھاوے کے لیے بہت سے لوگ تسبیح رکھ لیتے ہیں ہاتھ میں. مذہبی جماعتیں ہار جاتی ہیں، تھوڑا سا حصہ رہے جی پلیز. ہار جاتی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے وکلا ہیں، بہت سے مقدمے ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اب آپ کورٹ میں جانا چھوڑ دیں؟ بہت سے اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نمازی نہیں آتے، مسجد میں وہ خود ہی نماز پڑھا لیتے ہیں. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اذان دینا ہی بند کر دے؟ ایسا نہیں ہے. نیکی کی قوتوں کو اور حق کا مقدمہ لڑنے والوں کو سینہ سپر ہو کر میدان عمل میں رہنا چاہیے. ساتھ دینے والے آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی آتے بھی ہیں، اور کبھی وہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. مولانا میرا نام خالد اطہر ہے، میں وکالت کے پیشے سے 22 سال سے منسلک ہوں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں خازن بھی رہا. میرا قانونی سوال ہے کہ 8ویں ترمیم جب سے رائج ہوئی، اس کی بھینٹ چڑھنے والی 3 حکومتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، پھر وہی درپیش ہے کہ آئندہ ملکی معیشت تباہ کرنے کا ان پہ الزام رہا، اقربا پروری کا ان پہ الزام رہا. اب نگران حکومت میں آپ سپورٹر ہیں اور اس میں شمولیت بھی ہے. اب آئندہ جو ہے حکومت منتخب ہونے والی، اس سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے کہ وہ منتخب حکومت کس قسم کا نظام رائج کرے گی کہ وہ اقربا پروری اور وہی جو قومی معیشت کو نقصان دیا گیا اس کا تدارک آئندہ کیسے ہوگا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آپ نے بڑا وقیع سوال فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور قوم میں سے اسی پریشانی میں بارے مبتلا ہے. تو یہ جو 8ویں ترمیم کا تعلق ہے اور اس 8ویں ترمیم کی زد میں جو 3 حکومتیں آئی ہیں، اس کے متعلق جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل بجا ہے. تو 8ویں ترمیم اس لیے ختم نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں. بہت سے اختیارات ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں دینے پڑتے ہیں اگرچہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ انگلستان کی پارلیمنٹ کو، ملکہ برطانیہ کو کسی بھی وقت معطل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے یہ حق کبھی استعمال نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ عوام کے نمائندے منتخب ہو کر آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار حکومت چل رہا ہے. اس طرح سے ہندوستان میں بھی اختیار ہے کہ صدر جب چاہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہے، تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہنا اور اس کے بعد اندر سے ایک سازش تیار کرنا تاکہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ آ سکے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور اسمبلی ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں ایسا ہوا نہیں کبھی. ہمارے بارے یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے اصل میں بنایا اس کو 8ویں ترمیم کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے، اور سب سے پہلے استعمال بھی، یعنی تجربہ بھی انہوں نے ہی فرمایا. اس سے پہلے نہیں ہوئی وہ استعمال، اور اس سے پہلے تھی بھی نہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی بھی نہیں، اس کا سوال نہیں تھا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، یعنی ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کی کہ قومی اسمبلی توڑ دو. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کی تو وہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صدر کو بھی اختیار دیا گیا ہے 8ویں ترمیم میں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے 7 دن کے اندر اندر، لیکن صدر کو اختیار کوئی نہیں تھا توڑنے کا. 8ویں ترمیم میں ہے. اب اس کے حسن اور قبح اگر بحث کرتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ یہ ترمیم، اس کے مخالف ہم بھی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ قومی اسمبلی توڑنے کی ترمیم کا ہتھیار صدر کے ہاتھ میں دیا جائے. تو 8ویں ترمیم پوری کی پوری تو ختم نہیں کی جا سکتی. 8ویں ترمیم صرف یہی نہیں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے، آپ تو ماشاءاللہ قانون کے پیشے سے اور دستور سے وابستہ ہیں، تو اس میں شریعت کوڈ بھی ہیں،
اور شہزاد یہ تو ایک لمبی طویل بحث ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ وقت کم ہے اس لیے میں سوالات بھی پہلے میں کچھ خواتین سے پوچھوں جی۔ میرا نام سادیہ امراؤ ہے، میں نے کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے۔ سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا یا ماتھا ٹیکنا آپ جائز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس کی رہنمائی کیجیے پلیز۔ بڑا میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجلس سیاست ہے، لیکن ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں، بالکل 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 میں جواب ضرور دوں گا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سر تھوڑا ہٹنا بھی تو چاہیے نا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نقطۂ نظر سے سوال آپ کا بڑا انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہوگا۔ ہم چین اور ٹھیک ہے سر، میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہم بات چین کر اور رہی رشیا کم سے کم تصورات میں سیر کر لیں گے، لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا، بہت اچھا کیا آپ نے مزارات پر۔ سر میں آپ کو اور وہ ہمیں تو مناسبت سے مزاروں سے تو تعلق ہے۔ جہاں تک میری محترم بہن، جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا، جی جی بڑا اچھا سوال کیا۔ جی جی مزارات پر سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے، اور سجدہ بالکل حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے، اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے، اس زمانے میں جب نہ ہوائی جہاز تھے نہ ریلیں تھیں جی، تو تشریف لائے اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے، تو غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تلوار سے مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا، اور ان بزرگوں نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمور کیا۔ تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں، ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا جی یہ شرعی طور پر ثابت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جی آپ پلیز جی فرمائیں۔ سلام الدین ایوبی میرا نام ہے، وکالت کے پیشے سے تعلق ہے میرا۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ نے پاکستان میں پرزور تحریک چلائی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اور دیگر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ کو عراق اور لیبیا کی جانب سے پیسہ موصول ہوا جس کی بنیاد پہ یہ تحریک چلائی گئی۔ وضاحت بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے غیور عوام نے گلیوں اور سڑکوں بازاروں میں نکل کر سراپا احتجاج بند کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ عراق جو اس وقت موت اور زیست کی کشمکش میں تھا، عراق کو خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، ایسے جنگ کے وقت میں موت و زیست کی کشمکش جب ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں وہ ہم کو کیا پیسہ دیتا؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، کیا عراق کے پیسے نے پاکستان کے کروڑوں عوام کو خرید لیا؟ تو پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ اتنے یعنی بے ضمیر ہو گئے تھے کہ ان میں اسلامی حمیت تو تھی نہیں، یعنی اسلام کے نام پر وہ نہیں اٹھ سکتے تھے، پیسے بھی کے نام پر وہ اٹھ سکتے تھے۔ تو پاکستان پر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور عراق کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو پیسہ ملا ہے بقول آپ کے تو ان کے نام بتائیے، ظاہر کیجئے کون کون لوگ ہیں، لیکن وہ آج تک بتا نہ سکے۔ دوسری بات آخری میں عرض کرتا ہوں کہ عراق سے مسلمانوں کا قلبی روحانی لگاؤ ہے، لوگ خود بخود اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہاں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے، عراق میں نجف اشرف ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی اور بزرگ اور خانوادہ نبوت کے وہ خوشچین حضرات ہیں کہ جن کے مزارات پر اگر بمباری ہو تب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ شاید کم وقت کم ہے، اگر آپ اتنے لمبے لمبے جواب دیں گے تو ممکن ہے یہ اسمبلی بھی ٹوٹ جائے۔ جی مگر یہاں 8ویں ترمیم بہر نہیں ہے آپ کے پاس۔ جی ایک منٹ میں پوچھوں جی فرمائیے۔ میرا نام فہیم علی ہے، میں سابق بینکر ہوں۔ ایک عام خیال میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں واضح طور پر تفرقہ کو منع کیا ہے،
اور انور مسعود صاحب آپ کی وساطت سے سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی خاص کر خلیفہ دوم نے جب مجلس شورا کے پاس 5 آدمیوں کی لسٹ پیش کی تھی جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شامل تھے، تو آپ نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر اس میں سے 4 ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف رہ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ تفرقہ پرستی کے متعلق بہت واضح طور پہ ہر ایک نے کہا ہے۔ پاکستان میں علماء کرام جو تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے قرآن اور سنت اور ساری ان چیزوں کی روشنی میں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ پہلے صرف جمعیت علماء پاکستان تھی، اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ساتھ اب جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ کتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، داد نہیں دی آپ نے اس کی ابھی تک۔ جی اسلامی جمہوری محاذ بن گیا۔ ایک منٹ میں پوچھ لوں دیدی، آپ 52%. جی دیدی کھڑے ہو کے 52%? Women make 52% of The Pakistan. population of Pakistan, according کیا to vision ہے؟ according to census. جی I read it somewhere, sir. تو Still آپ the کا کیا census are vision؟ not completed. نہیں vision, we make ابھی تک- more than 50% of the population of Pakistan. سر آپ کا کیا There is vision ہے for the possibility women more of than Pakistan؟ 100% as well. جی سوال آپ کا دیدی۔ سر آپ کا vision کیا ہے for the women of Pakistan? What is your vision? What role do you see them playing in accordance? جی سر چلیے آپ کہاں جائیے۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ حق ادا کر دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میری محترم بہن نے بس صرف یہ پوچھا ہے کہ عورت کے متعلق آپ کا تصور کیا ہے؟ جی کہ آپ تصور، یعنی کسی مرد کا تصور عورت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ سیاست میں جی آپ نے پہلے عرض کیا کہ یہ political سیاست میں تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو ووٹر لسٹ جو دیکھنی پڑتی ہے تو اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آدھے مرد ہیں اور آدھے عورتیں ہیں، تو وہ تو ان کے ووٹس کے بغیر تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عورتیں بہت کم ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مرد 2 لوگ ڈال چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے 2 اور ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ جی ایک پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سا جی آپ بتائیے۔ میرا نام عبد الباسط ہے اور میں ڈی جے سائنس کالج میں BSc فائنل پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اسلام کے اندر ذاتی ملکیت کی تعریف کیا ہے؟ جاگیردارانہ نظام کے متعلق آپ نے تھوڑا سا بتایا، اس کی وضاحت کے طور پہ بتا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زرعی ٹیکس کے متعلق آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک ذاتی ملکیت کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص نے اپنی حلال کی کمائی سے جو چیز بھی پیدا کی ہے، خریدی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر وہ حرام ذرائع اس میں شامل ہوئے ہیں تو یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ جتنی حرام ذرائع سے جو آمدنی سے اس نے جائیداد وغیرہ موویبل اموویبل پراپرٹی منقولہ اور غیر منقولہ وہ سب ضبط کر لی ہے، تو یہ تو ذاتی ملکیت کا ہے۔ ذاتی ملکیت کا احترام ہے، ذاتی ملکیت کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ اسلام کے اس اصول کو کمیونسٹ ورلڈ میں بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا تھا کہ دیکھیے اسلام میں ملکیت کا تصور ہے، آج وہ پھر اسی ملکیت کے تصور پر آ گئے واپس، تو 14 سال کی محنت کے اندر صحیح ہوا۔ زرعی ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ زراعت کی آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ جی نہیں آپ پلیز۔ میرا نام سلیم احمد ہے، میں اسٹوڈنٹ آف IR کراچی یونیورسٹی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 1985 کے الیکشن میں جو غیر جماعتی ہوئے تھے، اس میں آپ کی پارٹی کے چند لوگوں نے حصہ لیا تھا، تو آپ نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم لوگ غیر جمہوری طرز عمل پہ یقین نہیں رکھتے اور چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا سوچ نہیں سکتے، لیکن موجودہ غیر منتخب نگراں حکومت میں آپ کی شمولیت کا کون سا جمہوری طرز عمل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کابینہ ہے، اس میں جن لوگوں کی بھی شمولیت ہے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ نہ اپنا حلقہ رکھتے ہیں، نہ جمہوری اور عوامی خدمات رکھتے ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جہاں تک سن 1985 کا تعلق ہے، غیر جماعتی انتخابات میں ہم نے حصہ نہیں لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جماعت تھے، تو غیر جماعتی انتخابات میں اگر حصہ لیتے تو جماعت سے علیحدہ ہونا پڑتا اور یہ کہنا پڑتا کہ ہمارا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ منافقت ہو جاتی کہ جماعت میں ہوتے ہوئے کہہ یہ رہے ہیں کہ جماعت نہیں ہے، تو دوغلاپن ہو جاتا، اور تو غیر جماعتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔
اور حکومت میں جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس زمانے میں ماشاء اللہ کی حکومت میں ہم نہیں گئے. اب جو حکومت میں جانے کا تعلق ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ضرور ہوگی, میں نے ابھی عرض کیا تھا, شاید اس پر آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو, تو میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت بنی ہے یہ دستور کے تحت ہے. وہ جو حکومت تھی ماشاء اللہ کی وہ دستور کے تحت نہیں تھی. تو دستور ذرا غور فرمائیے, دستور کے تحت حکومت بنی کہ دستور یہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے, ڈسالو ہو جائے, تو اس کے بعد نگراں حکومت بنے گی. اب نگراں حکومت جو ہے جن لوگوں کو چاہے لے لیں, تو نگراں حکومت عارضی حکومت ہے, 90 دن کے لیے ہے. اس 90 دن کی حکومت میں نگراں حکومت میں اگر شامل ہوں تاکہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو سکیں, اس لیے اس میں شمولیت کی گئی ہے. تو قانون یہ دستور کے تحت ہے, دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے. اگر ماشاء اللہ کی حکومت میں شامل ہوتے تو کہا جا سکتا ہے کہ صاحب چور دروازے سے شامل ہوئے, لیکن ماشاء اللہ کی حکومت میں ہم کبھی شامل نہیں. جی ایک سیکنڈ کو پیچھے لاسٹ میں جی جی میرا نام طلحہ صدیقی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں. جی میں یہ ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1973 کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں بدستور. اس کے بعد تمام پارٹیاں جو یہاں ہیں اس وقت کراچی کے اندر وہ اقتدار لیتی رہی ہیں, لیکن کوٹا سسٹم اب پھر 20 سال کے لیے بڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اسے ختم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اسے ایشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ختم کرانے کی کوئی بات نہیں کرتے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوٹا سسٹم کا جہاں تک تعلق ہے, یہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا, سن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سے صرف 2 ممبر تھے, شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری, اور حیدرآباد سے ایک بزرگ تھے مولانا سید محمد علی رضوی. ہم 3 ممبر تھے کل جمعیت علماء پاکستان کے, کراچی اور حیدرآباد سے. اس زمانے میں اسی طرح سے آئے تھے. 3 ممبران پر نوٹ آف ڈسینٹ موجود ہے, ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, اور اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی مفید ہے تو پھر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. ایک بات. اب 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات سے ڈسکریشنری پاور جو ہے ان کا حاصل, انہوں نے پھر اس میں اضافہ کر دیا. تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کوٹا سسٹم اس وقت 1971 کے کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے نافذ تھا. پھر دوبارہ اس کو کیوں نافذ کیا گیا؟ تو صرف 10 سال کے لیے تھا. دوبارہ اس لیے نافذ کیا گیا کہ اس کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, دونوں کے دونوں علاقے برابر ہو جاتے, کوئی پسماندہ علاقہ نہ رہتا. تو پسماندہ رہ گیا, اس کا مطلب یہ رہ گیا. جب آپ دوبارہ 10 سال کے لیے نافذ کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی یافتہ نہیں بنایا ان کو سزا دینی چاہیے تھی, ان کو سزا بھی نہیں دی گئی. اگر کوٹا سسٹم میں خوبی یہی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو پورے ملک میں اس کو کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ کہ پاکستان میں اور پسماندہ علاقے نہیں ہیں, چولستان پسماندہ علاقہ نہیں ہے, کولو پسماندہ علاقہ نہیں ہے, تربت پسماندہ علاقہ نہیں ہے, وہ بھی ہے. تو کوٹا سسٹم بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی, سرحد میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی نافذ کیجیے. اگر اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو یہ باتیں اس وقت ہوئی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سندھ کے اندر رہنے والے بسنے والے محبت کے ساتھ بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد اس میں اعداد و شمار کی روشنی میں, اس لیے کہ کوٹا سسٹم کے نفاذ سے فائدہ جو پہنچ رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں, ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کا غلط استعمال اور ناجائز استعمال, مائنورٹی کے نام پر دھوکہ دے کر ہندو اس کا استعمال نہ کرے. اب کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہندو آتا ہے 2 میڈیکل کالج میں, سندھ میڈیکل کالج میں, جامشورو میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ, پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندوستان چلا گیا. تو حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ایکسچیکر سے پیسہ جا رہا ہے, اور ٹیکس پیئر جو مسلمان ہیں, ہندو تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم سے فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو پہنچاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. مولانا صاحب, میرا نام روشن خٹک ہے, میں ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے. میرا ایک سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ ہمارے اس ملک میں, جو کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 70 کا الیکشن آپ کا مجھے یاد ہے, لیکن 3 الیکشن جو کہ 88 اور 90 کے خاص کر ہوئے اور 77 کی بھی, اس میں ایک لفظ بہت پاپولر تھا, دھاندلی. اب اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں, اس وقت جو 14 جولائی کے الیکشن نظر رہے ہیں, اس کے بارے میں اکثر سیاستدانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں کرایا جائے, جبکہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی ہارتی ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اب ہمارے پاس یہ ایک ادارہ فوج ایسا رہ گیا جس پر قوم کا پورا اعتماد ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے سلسلے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, عدلیہ کے سلسلے میں بھی کچھ صورتحال الیکشن کے معاملے میں ایسی ہے. اب کیا اگر یہ نگراں حکومت میں شامل لوگ
یہ مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ وزراء بھی ان کا بیان ہے کہ فوج سے کی جائے. تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو اور یہ دھاندلی کا لفظ استعمال نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھاندلی کا الزام استعمال ہوتا ہے, تو فوج کا مقام کیا ہوگا؟ جی تشریف. جو آپ نے ارشاد فرمایا 70 کے انتخابات, اور 70 کے انتخابات کے متعلق کسی نے بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی تھی. 70 کے انتخابات کے متعلق نہیں کہا. 3 کے بعد مسلسل 70 کے بعد پھر 77 میں. 77 کے انتخابات کے متعلق کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کا اقرار پارلیمنٹ نے بھی اس وقت کی حکومت نے کیا کہ واقعی بعض مقامات پر دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن, اس کے اختیارات اور ٹریبیونل مقرر کیے گئے, اور اعتراف بھی ہوا کہ ہاں ہوا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہو, اب 70 کے انتخابات میں جو یحییٰ خان کے دور میں ہوئے تھے دھاندلی نہیں ہوئی تھی, کسی نے شکایت نہیں کی, سب لوگ آ گئے تھے, لیکن بعد میں دھاندلی ہوئی تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہاں ہوئی ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج انتہائی قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے اور ادارہ ہے, اور ہمیں اپنی فوج کو متنازع مقامات سے, متنازع مسائل سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے, لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. ایک طرف جہاں فوج سرحدوں کی محافظ ہے, وہاں اندرون ملک دستور کے تحت اس کو مختلف مقامات پر طلب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جون سن 1992 میں فوج نے جو آپریشن کیا سندھ میں کراچی سے کشمیر تک, تو فوج کو بلایا گیا, اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ فوج نے امن کو قائم کیا, ڈاکوؤں کی سرکوبی کی, دہشت گردوں سے شہروں کو اور ڈاکوؤں سے دیہات کو پاک اور صاف کرنے کے سلسلے میں جان کی بھی قربانی دی, اور بہت سے جو بھی قربانی دے سکتے تھے وہ دی. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. تو فوج جہاں ضرورت پڑے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. اب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج, اصل میں اس مطالبے کا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیلٹ بس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں, کراچی میں خود شہر میں سن 1990 میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے کلاشنکوف لے کر 4 آدمی, اور بیلٹ بس کو اٹھا کے لے گئے. یہ ہوا اچھا آفیسر کی ذمہ داری فوج کو. جی جی پلیز, نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ جی, آپ بتائیے. میرا نام آصف جمال ہے اور میرا تعلق ایک پریس سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بوسنیا ہرزگوینہ, کشمیر, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں ویسٹ کا رول بہت کولڈ ہے. تو سر ایک تو میں آپ سے اس سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. دوسرا یہ سوال میں نے اس نیت سے کیا کہ سر آپ ملک سے باہر دوروں پہ اکثر جاتے ہیں, بلکہ بہت ہی جاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا جانا آپ کو ناگوار گزرتا ہے. ایک تاثر اب عام لوگوں میں یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ جب ملک میں کرائسس ہوتے ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور جو ہی کرائسس ختم ہوتے ہیں یو لینڈ بیک, اینڈ بیکاز آف آل دیز تھنگز ناؤ دی پیپل ہیو اسٹارٹڈ کالنگ یو ا پارٹ ٹائم پولیٹیشین. سو یو ہیو ٹو پریز مائی وزڈم. کرائسس ہوتے ہی چلا جاتا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کرائسس کا. سر وہ انٹرنیشنل ایشوز پہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ باہر میں جاتا ہوں تو اپنی تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں. ورلڈ اسلامک مشن ہے, ہماری ایک مذہبی تبلیغی آرگنائزیشن ہے جس کا کام یورپ, افریقہ, ساؤتھ امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, دنیا کے مختلف مقامات پر اس کی 40 سے زیادہ برانچز ہیں. اور میں نے الحمدللہ ایمسٹرڈم, ڈین ہاگ میں ہمارا ایک بہت بڑا کالج ہم نے کھولا ہوا ہے, اور ایک بڑی عظیم الشان مسجد طیبہ کے نام سے. یہ پہلی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اپنی زمین پر یہودیوں کی مخالفت کے باوجود جامع مسجد طیبہ ایمسٹرڈم میں ہم نے بنوائی. تو اور اسی طرح سے اسکول بھی وہاں کھول رہے ہیں, یعنی جس طرح سے رومن کیتھولکس اور دوسرے مشنز اسکول کھولتے ہیں ایسے ہم اسکول بھی کھول رہے ہیں. تو ناروے میں سب سے پہلی مسجد, ناروے میں کوئی مسجد نہیں تھی, ہالینڈ میں کوئی مسجد نہیں تھی. ورلڈ اسلامک مشن کو یہ شرف حاصل ہوا, اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو لندن میں, لیسٹر میں, مانچسٹر میں, ناروے کے صدر مقام اوسلو میں, اور ایمسٹرڈم میں, ڈین ہاگ میں, اور اس طرح سے پیرس میں, قلب پیرس میں, وسط پیرس میں, اور اس طرح سے آسٹریلیا میں, اور سرینام, ساؤتھ امریکہ, اور نیو یارک میں. لاسٹ ایئر نیو یارک میں ایک بڑی عظیم الشان مسجد کا بروکلن میں ہم نے سنگ بنیاد رکھا. تو اس طرح سے مساجد اور مدرسوں کے قیام کے سلسلے میں جاتا ہوں, اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ خبر ملی ہو کہ واپس نہیں آئے. مولانا وہاں ہیں, یا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ مولانا وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ان کی خبر نہیں آتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بوسنیا, تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا کولڈ ایٹیچیوڈ ہے یورپ کا اور امریکہ کا. کولڈ نہیں ہے, سازشی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کریں, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی ہو تاکہ پاکستان کا تعلق سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے نہ ہو سکے.
وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بدامنی ہو تاکہ یہ پورٹ جو ہے یہ 6 ریاستوں کو وسط ایشیا کی سہولت فراہم نہ کر سکے. وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بدامنی رہے, وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بدامنی رہے, مسلمان آپس میں لڑتے رہیں, اور 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ ماسکو یورپ سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو 6 کی 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ افغانستان اور پاکستان سے بڑھ جائے گا اور قائم ہو جائے گا. اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا رہے, بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں. اسپین کے بعد اب وہ یورپ میں کسی بھی مسلمان ریاست کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلی بھی ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں اصل میں ہندو وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. ہم نے پاکستان کے بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو جو ہے اس کا ذہن پاکستان کو قبول کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے. ہندو سے ہماری لڑائی 47 سے نہیں شروع ہوئی. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے جس تاریخ کو غازی محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا, اور وہ آج تک ہے اور رہے گی. تو صلح کبھی نہیں ہو سکتی. ہندو کا وہی ذہن ہے, وہ ازل سے دشمن ہے, پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے, اور مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں کر رہا ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے جینوسائیڈ, مسلمانوں کی نسل کشی. جس طرح اسپین میں مسلمانوں کو صفایا کیا گیا, اسی طرح سے وہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے کشمیر میں صفایا کر رہا ہے, اس کے بعد پورے ہندوستان سے ان کا صفایا کرے گا. پاکستان اگر مضبوط ہوتا ہے تو ہندو کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے کی انشاءاللہ. جی بالکل. میرا نام لبنہ محی الدین ہے. میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جو مختلف بنیادوں پر قائم ہیں. جیسے آپ کی پارٹی اسلام, قرآن اور سنت پر ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دینی بنیادوں پر قائم پارٹیوں کے اتحاد کے لیے اب تک کیا کوششیں کی ہیں, جبکہ آپ کی اپنی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے, تو آپ قوم کو کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. اصل میں کچھ لوگ تھے جو 1 کروڑ روپے کے لالچ میں اور زمین کے لالچ میں چھوڑ کر ہم کو چلے گئے تھے. چند آدمی تھے, 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. اور اب آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام دونوں نے مل کر اسلامی جمہوری محاذ بنایا, متحد تو ہو گئے. جی پلیز نہیں, وہ وقت ہو گیا. تھینک یو. معزز خواتین حضرات, رسول اکرم نے ارشاد فرمایا, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ پریشانی یہ ہے کہ تم آپس میں لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اتفاق ہو, بھائی چارہ ہو, اور ہمارے لیے آنے والا دن جانے والے دن سے بہتر آئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے. بہت بہت نوازش. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد.